کہ جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے. اگر وہ گناہ کے کام سے رک جاتا ہے تو وہ دھبا اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، رک جاتا ہے، گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے اور پھر کبھی گناہ نہیں کرتا ہے، اللہ اس دھبے کو ہٹا دیتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کے دل کو چھا جاتا ہے، اس کے دل کو چھا جاتا ہے. اسی کو رین کہا گیا ہے، فذالک هو الرین. اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ نے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے. اب کسی کے دل پر اگر اللہ مہر لگا دے، گناہوں سے اس کے دل کالے پڑ جائیں، تو پھر انسان کچھ بھی کرے، خیرات کا کام کرے، صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل کالا پڑ چکا ہے. شریعت کے جو تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کے جو تعلیمات ہیں، اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی ہیں. کیوں؟ اس کا دل چھایا ہوا ہے گناہوں سے، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گیا ہے، بالکل کالا ہو چکا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی معیشت کو اور معاش کو سب تنگ کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اللہ نے بیان کیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے حکموں سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں نا، اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. آج دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ اپنی تکلیفوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کی شکایتیں کرتے ہیں. سماج کے اندر بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے بیان کیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا، اللہ اس کی معیشت کو، اللہ اس کی معاش کو تنگ کر دے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا. اسی لیے ہمیں اس کے بارے میں حساس رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے گناہ کا کام نہ ہو. گناہوں کی وجہ سے نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. بندے کو جو نعمتیں دیتا ہے نا، اگر بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت آدم نے کوئی معاذ اللہ گناہ کا کام نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی ایک. اللہ نے کہا تھا نا کہ جنت میں رہو اور مزے سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. اللہ نے بیان کیا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. مت جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. شیطان نے گمراہ کر دیا ان کو، راہ حق سے بھٹکا دیا، پھر یہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنت کتنی عظیم نعمت ہے جو بندے کو ملے گی. کتنی عظیم نعمت ہے جنت. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت مل گئی تھی، اللہ نے دیا تھا کہ اسی میں رہو، لیکن محض ایک غلطی کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے باہر کر دیا گیا. فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے بہکایا، یہ دونوں پھل کھا گئے اور اس طریقے سے پھر اس کے نتیجے میں جنت سے نکال دیے گئے. تو گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے، غلطی کرنے کی وجہ سے نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. یہ تو جان بوجھ کر کے انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، گناہ کا کام نہیں کیا تھا، پھر یہ نعمت چھن گئی اتنی بڑی. یہاں ہم اور آپ تو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں. ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے مگر پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے مگر پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کا ایک طرح سے رحم و کرم ہے کہ اس نے ہم کو مہلت دیا ہے. مہلت اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، مہلت اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اگر اللہ کے اس دیے ہوئے مہلت سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ کی مار جب پڑے گی تو کوئی شخص بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے.